جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ روس اور چین اس خطے میں کیا نیا سسٹم متعارف کرانا چاہ رہے ہیں، اور یہ صاحب نے ایک ٹیزر دیا تھا۔ تفصیلات پوچھتے ہیں اور یہ صاحب سے، اور یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں 15 دسمبر کو ولاڈیمیر پوٹن اور پریزیڈنٹ جی کی ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے۔ ویڈیو کانفرنس بالکل 1 گھنٹہ 25 منٹ چلی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں صرف ایک ایجنڈا تھا کہ ہم اگر انٹرنیشنل پابندیوں کی زد میں آ گئے ہم تجارت کیسے کر سکتے۔ اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کیونکہ ڈالر کو ایک ہارڈ کرنسی کے طور پہ لیا جاتا ہے، دنیا کے بینکوں میں 6,800 ارب US ڈالر پڑے ہوئے تمام بینکوں کے اندر مل ملا کے، جو کہ ریزرو کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ چین کے یوان جو ہیں وہ 221 ارب، جو کہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن چین نے جب بھی تجارت کرنی ہوتی ہے اسی $6 کے اندر کرنی ہوتی ہے۔ روس نے بھی جب تجارت پہلے کبھی روبل میں کرتی تھی، اب نہیں کرتی۔ جو امریکہ کا جو سوئفٹ کرنسی ایکسچینج سسٹم ہے وہ اس کے تھرو وہ سارا بلٹ اپ کرتا ہے۔ امریکہ نے یہ سسٹم ایسا بنا لیا ہوا ہے 1945 برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے تحت کہ اس کو اقوام متحدہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہے گا، جیسے 2012 میں انہوں نے کہا کہ ایران سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، اور جو ایران سے تجارت کرے گا وہ پھر ہم اس پر بھی پابندیاں عائد کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ایکسچینج ہز کرنسی ود ڈالرز۔ جو افغانستان کا حال ہے وہی حال ہو جائے گا۔ وہ اوباما نے 2-2.5 سال کی اٹھائی، ٹرمپ میں پھر عائد کرتی، اسی طرح کی صورت۔ افغانستان کی جو بھی اپنی صورتحال بتائی تھی کہ افغانستان میں بیچارے کیا کریں، یا تو یہ ہے کہ ایک جیب میں اپنی کرنسی رکھیں، دوسری جیب میں پاکستان کی کرنسی رکھیں، اور پاکستان والے افغانستان اس کرنسی کی بنیاد پہ ایکسچینج کریں، یا پھر ایسا کریں کہ ادھر سے چاول کی بوری لیں، ادھر سے ماربل کا تول لا کے۔ وہ چیز ہوتی نہیں ہے کبھی۔ جو سسٹم 6 جگہ ہیں جہاں پر روس اور ان کی جوائنٹ کوآپریشن کا انہوں نے بات کی ہے، تاکہ یہاں اگر ہم کسی قسم کا بھی کام کریں تو ہم اس میں امریکہ کے نمبر 1 دفاع، نمبر 2 تیل، سارا چین روس کا، گیس، مالیات، خلائی پروگرام، یہ چیز ہے۔ چین نے یہ کہا ہے اور روس نے یہ کہا ہے اس وقت تمام تر تجارت جو ہے وہ سمندروں کے راستے ہوتی ہے، اور خواہ روس نے کرنی ہو وہ بھی وہاں سے اٹھتا ہے اور پھر شام کے ساحل پہ لے کے آتا ہے، اس کی جو اوپر والی کرائمیا والی جو ہے، اس نے بھی کرنی ہو تو وہ بلاکا کی سے۔ تو سمندر میں اس وقت 10 بحری بیڑے ہیں امریکہ کے جو پھیلے ہوئے ہیں۔ پیوٹن نے کہا ہے کہ دیز آر ناٹ فلیٹس، دیز آر امریکن گیریزنز۔ یہ چھاؤنیاں ہیں 10 بڑی بڑی، جس کے اوپر 2-2 ہزار جہاز ہے اور سارا کچھ ہے، میزائلز لڑے ہوئے ہیں، اینٹی سب مرینز ہیں، سب کچھ۔ وی کین ناٹ، جب چاہے گا امریکہ اس کو روک دے گا۔ اس کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ 1 بیلٹ 1 روڈ کے ذریعے اس تجارت کو 80% تک اس پہ لے کے آئیں۔ اس کے لیے وہ جنوری کے اینڈ میں ایک سسٹم انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں کہ جو ملک بھی اس سارے معاملے کے اندر سی پیک کے اندر ان کے ساتھ آئے گا، ہی ول شن فرام امریکن کرنسی، وہ ہمارے ساتھ ہماری کرنسی کے اندر ایکسچینج کرے گا۔ 68 ملک ہیں اس وقت دنیا کے اندر، جن میں لیٹن امریکہ کے ملک ہیں، جن میں افریقہ کے ملک ہیں، اور جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ بے شک آدھا ادھر آدھا ادھر ہو، لیکن شامل ہے، اور کہیں اور جا بھی نہیں سکتا، سمپل سی بات۔ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر جب ہم یہ شروع کر دیں گے تو دنیا کی جو معدنیات ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ افریقہ کے پاس۔ دنیا کے تجارتی راستے کس کے پاس آ جائیں گے؟ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ دنیا کی جو بیسک بڑی سکت ایگریکلچر، ایمیزون فارسٹ، یہ وہ کس کے پاس ہے؟ لیٹن امریکہ کے پاس۔ تو پھر امریکہ کی کرنسی محدود ہو جائے گی یورپ اور امریکہ کے درمیان۔ تو کیا کریں گے وہ؟ جب وہ پاکستان سے خریدنا چاہیں گے فٹ بال یا شوز یا شرٹیں، تو پھر ان کو اپنی کرنسی کس میں کنورٹ کرنی پڑے گی؟ یوان میں، یا جو کرنسی آئے گی، یوان آئے یا روبل آئے۔ اب یہ صورتحال وہ کہتے ہیں کہ ہم جنوری میں اور ہم اس کے اینڈ تک ہم اس کو لے کے آئیں گے۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے، آج سے بہت عرصہ پہلے تک آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا چائنا کے ساتھ کہ ہم آپ کے اس گلوبل سسٹم کے ساتھ ہم انٹر ہو جائیں گے اور ہم گوگل ارتھ وغیرہ سے نکل جائیں گے، اور چائنا کا اپنا سسٹم ہے بہت بڑا۔ ہم نے اس پہ ایگریمنٹ بھی کر لیا، لیکن ہم نے گوگل سے باہر نہیں نکلے،
ظاہر بات ہے اگر وہ چائنا کا سسٹم آئے گا تو ہم اس کے حساب سے یوز ٹو ہو کے ہم کام شروع کر دیں گے. وہ بھی تو سیدھا سیٹلائٹ ہے, یہ بھی سیدھا سیٹلائٹ ہے, تھوڑی سی ذرا سا ہلکی ہلکی انگریزی بولے گا, لیکن چائنیز انگریزی جو آپ دیکھیں CCTV بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں وہ لوگ. ظاہر بات ہے وہ سیکھ کے بولتے ہیں. تو سارے امریکہ کے جو چائنیز جو بیٹھے ہیں وہ سارے. اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ عثمان صاحب وہ چاہتے یہ ہیں کہ دسمبر 2022 تک یہ کرنسی جو ہے یہ فنکشن کرنا شروع کر دے, اور ان کو بہت سارے ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے جو کہ اینٹی امریکن ہے. مثلا ان کو سیریا کی سپورٹ حاصل ہے, ان کو عراق کی سپورٹ حاصل ہے, ان کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے, ان کو نیچے افریقن کنٹریز کی سپورٹ حاصل ہے. اس کے بعد ان کو اب دیکھیں نا پیچھے رہ جائے گا آسٹریلیا, سڈنی. تو یہ ہے اصل صورتحال. اب پاکستان کے اندر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں, اور وہ اس لیے اہم ہیں کہ پاکستان کا جو سسٹم آف گورننس ہے اس کے بارے میں ایک زمانے میں پریزیڈنٹ جو جی تھا اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ایک بہت بڑے پاکستانی ہائی اسٹیشنڈ آدمی کی. تو اس نے کہا تھا دیکھیں بات سنیں کہ وی نیڈ 2 things, 20 years اسٹیبلٹی اینڈ 20 years کنٹینیوٹی. یہ آپ ہمیں انشور کر دیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں کوئی فکر نہیں, جو مرضی چلائیں, جس طرح کا چلائیں, سزا دیں نہ دیں, جس کو مرضی رکھیں. 20 years اسٹیبلٹی اگر تو پالیٹیشنز نے انشور کر دی, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد نیگوشیشن شروع ہو جائیں کہ بھائی جان جو ایک سسٹم بن جائے اس کو کسی کا باپ بھی آئے تو نہ روکیں. اگر موٹر وے شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کے بل نہیں روکیں گے. اگر پلانا پروجیکٹ لگ جائے, یہ اگر پالیٹیشین ایشورنس دے گئے, جب ان منصوبوں پہ ہی انگلی اٹھانی شروع کر دیں کہ مہنگی بجلی کے منصوبے, یہ خان صاحب کا یہ وہ خان صاحب کی جو بسترے گول گول کے چکر ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے. باقی کوئی ہر بندہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے یہ تو اگر پالیٹیشنز نے اگلے مارچ تک کبھی کوئی اس قسم کی ایشورنس دے دی تو پھر تو ٹھیک ہے. مارچ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا مطلب, لیکن اگر نہ دی, مارچ اور کوئک مارچ, اس لیے کہ فروری کے اینڈ میں وہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں نا فائنینشیل. دیکھیں نا آپ پھر فائنینشیل سسٹم ایک دفعہ آپ اس میں چلے گئے نا, اس لیے خان صاحب نے کہا تھا اگلے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب سمجھ آئی, اب سمجھ آئے. تو پھر اگر جو ایشورنس دے دی تو پھر تو یہ سسٹم چلے گا, ٹھیک ہے, ورنہ رول بیک. میرے عزیز ہم وطنوں, اس ملک کی ضرورت یہ ہے کہ اس ملک میں ہم $116 ارب کا قرضہ ہے, ہم ادا کر نہیں سکتے, ہماری نسلیں ادا نہیں کر سکتی. اس قرضے کو ادا کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ پوری قوم یکسو ہو جائے, اور اس کو یکسو کرنے کے لیے ہم تشریف لے آئیں. سارے مل کے تشریف لائیں گے, قومی حکومت کی طرف بڑھنا چاہیے. اسی نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ